مسٹر محمد علی جناح کی توہین کرے گا اس کی سزا 14 سال ہوگی، اور جو محمد رسول اللہ کی توہین کرے گا اس کی سزا 2.5 سال ہوگی۔ 84 تک آپ کے ملک کے اندر قانون یہ تھا۔ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اربہ خربہ رحمت نازل فرمائے شہید مرحوم ضیاء الحق کی قبر پر۔ آمین کہہ دو، کوئی ہمارے لیے بھی آمین کہے گا کہ اس نے پاکستان کے اندر توہین رسالت کے قانون کو بنایا۔ اپنی سوچ کے مطابق مولوی تو تھا نہیں، اس نے کیا بنایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہوگی۔ پھر علماء اکرام نے کہا کہ نہیں جناب صدر صاحب، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، عمر قید کی سزا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا حد ہے، اور حد کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر دوسری شق نہیں ہوتی ہے، دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی توہین کی سزا 1400 سال سے قتل ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ پھر عدالت میں علماء گئے، شریعت کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، سب نے تسلیم کیا کہ توہین رسالت کی سزا سزائے موت ہی ہے۔ اس وقت سے آج تک یورپ کو یہ کانٹا کھٹک رہا، کیوں کہ یہ توہین رسالت کی سزا سب سے زیادہ اس کی مار قادیانیوں پر پڑ رہی ہے۔ کیوں کہ قادیانی ایک قادیانی توہین رسالت کا مرتکب ہے نا، ایک قادیانی رسول اللہ کا گستاخ ہے، اس کے لیے یہ ننگی تلوار ہے۔ اس لیے اور قادیانی یورپ کے، امریکہ کے، کفر کے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے پورے اسرائیل میں یہودیوں کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں اور اس کا دفتر نہیں، لیکن قادیانیوں کا اسرائیل کے اندر دفتر موجود ہے اور ان کا مشن وہاں کام کر رہا ہے۔ 650 قادیانی اسرائیل کی فوج میں جا کر تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ کیا لینے گئے ہیں قادیانی اسرائیل میں؟ آپ کے ملک میں دھماکے کرنے کے لیے گئے، آپ کے ملک کو آگ کا گولہ بنانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ وہ جو تربیت حاصل کر کے آئے ہیں، اب یہاں پر یہ خود کچھ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پکڑا دیتے ہیں ایک نوجوان کو، یار یہ میرا بیگ اٹھا کر وہ سامنے کاؤنٹر ہے نا ہوٹل پر، وہاں تو دے آؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ان کو کہہ دینا کہ فلانے صاحب نے یہ آپ کو بیگ دیا ہے، اب مجھے پتا ہی نہیں ہے، میں ایک نیک بن کر کہ چلو یار یہ بیچارے کا بیگ اٹھا کر لے جاؤں، لے جا گیا۔ وہاں جا کر جیسے پہنچا، پیچھے کھڑے ہوئے نے ریموٹ دبایا، ٹڑاک دھماکہ ہو گیا، میں بھی ساتھ مر گیا۔ میرا سر اٹھایا، ٹی وی پہ دکھا دیا کہ یہ خود کچھ تھا۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پاکستان کی قادیانی قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ اگر خود کچھ بم بند نہ ہو جائیں، خود کچھ حملے بند نہ ہو جائیں تو میرا خون گورنمنٹ پاکستان پر معاف ہے۔ مجھے ان دھماکوں کے جرم میں سولی پر چڑھا دیں۔ قادیانی کروا رہا ہے، یہ دو اسرائیل کے گوریلا کمانڈو جو ٹریننگ حاصل کر کے آئے 650 وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا دارالحکومت محفوظ نہیں ہے، ہمارے ملک کے صوبائی دارالحکومت محفوظ نہیں ہے، منسٹر محفوظ نہیں ہے، صدر اور وزیر اعظم کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کہاں سے کوئی بمبار پہنچ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، ایک تحریک ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی چل رہی ہے۔ دفعہ 295C یاد کر لو، دفعہ 295C، پھر بتاؤ دفعہ 295C، پھر بتاؤ دفعہ 295C، یاد کر لو اس کو اور تبلیغ کرو کہ 295C کو ختم ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس 295C میں ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہمارا دل و دماغ ہے۔ یہ وہ دفعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اور اگر حکومت کو شوق ہے اس دفعہ کو ختم کرنے کا تو کر لے۔ جب انگریز کے زمانے میں یہ دفعہ نہیں تھی تو راجپال کو قتل کیا گیا تھا یا نہیں؟ بولو، جرمنی میں 295C تھا، عامر چیمہ وہاں پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ اور انگریز کے دور میں کراچی کے فوجی افسر انگریز کو غازی عبد القیوم پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ وہ کون سی دفعہ کے تحت پہنچا تھا؟
یہ دفعہ ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہے، اپنے قانون کی کتاب سے ہٹا دو تو ہٹا دو، لیکن مسلمان کے دل مسلمان کے بچے کے دل پر لکھا ہے کہ دفعہ 295 رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل ہے. یہ ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے. یہ تو گورنمنٹ کے فائدے کی بات ہے کہ اگر یہ دفعہ رہے گی تو کیا ہوگا کہ بھائی ہر ایک جو گستاخی کرے گا اس کے خلاف FIR کٹے گی، تھانے میں جائے گا، عدالت میں جائے گا، ثابت ہو گیا تو سزا ہوگی، نہیں ثابت ہوا تو ہماری برعکس. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ایک تحریک چل رہی ہے کہ قانون توہین رسالت کو ختم کیا جائے. اب ہم نے تحریک یہ چلانی ہے کہ قانون توہین رسالت کو ختم ہونے نہیں دیں گے. دوسری تحریک سندھ سے ہماری بدنصیبی کہ سندھ کی ایک پارٹی متحدہ قومی مومنٹ، اس کے سربراہ مسٹر الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ قادیانیوں کو مذہبی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے اور قادیانیوں کو مسجدیں بنوا کر دیں گے. اور کہنے لگے کہ میں نے تو قادیانیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مجھے تو ان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. جناب الطاف حسین صاحب اور اس کی پارٹی کے ساتھیوں، ہم سے پوچھ لیا ہوتا، ہم آپ کو کتابیں دکھا دیتے کہ قادیانیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو کتے کی نسل اپنی اصل شکل نہیں دکھاتے. ہم سے پوچھا ہوتا، ہم کلمۃ الفصل دکھاتے جس میں لکھا کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے. ہم سے پوچھا ہوتا تو ہم قاضی اکمل کا شعر دکھاتے، محمد پھر اتر آئے ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنا ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اگر ہم سے پوچھا ہوتا تو ہم تذکرے کا 22واں صفحہ کھول کر آپ کو دکھاتے کہ غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، نہ نیند میں تھا نہ اونگ میں تھا، عین بیداری کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور محمد رسول اللہ آئے. ان کے ساتھ علی تھے، ان کے ساتھ حسن تھے، ان کے ساتھ حسین تھے اور ان کے ساتھ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی. قریب آئے تو میں نے پہچانا کہ وہ فاطمہ الزہرا تھی. اندازہ لگاؤ، اندازہ اس زہر کا، اس بدمعاشی کا، اس دجل کا اندازہ لگاؤ. ارے کیسے سمجھاؤں میں اس کفر کو؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو غیر مرد کے پاس اگر لے جائے تو وہ باپ غیرت مند نہیں ہو سکتا. کوئی شوہر اپنی بیوی کو غیر مرد کے پاس لے جائے تو وہ شوہر غیرت مند نہیں ہو سکتا. اور جوان بیٹے اپنی ماں کو ایک غیر مرد کے پاس لے جائیں تو وہ کیسے غیرت مند ہو سکتے ہیں؟ اس بے غیرت نے، اس دیوس نے، اس شیطان نے، ابلیس کی حرامی اولاد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہترین باپ ہونے کی بجائے ان کی غیرت پر طعنہ کسا ہے. اس نے علی شیر خدا کی غیرت کو گالی دی ہے، اس نے حسنین کریمین کی غیرت کو للکارا ہے. اور لکھتا ہے کہ وہ فاطمہ میرے قریب آئی، میرے پاس بیٹھی، میرا سر اٹھایا، اپنی ران پر رکھا اور کہا کہ مسٹر الطاف ہم تجھے بتائیں کہ کیا لکھا ہے قادیانیوں نے. تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں ہے اس کے بعد، یہ کچھ نہیں ہے. تو یاد رکھ تو اور تیری پارٹی بھی رسول اللہ کے غلاموں کے سامنے کچھ نہیں ہو. انشاءاللہ رب محمد کی قسم، جب رسول اللہ کے غلام اٹھے تو یہ چمچے رسول اللہ کے دشمنوں کے یہ اس طرح بہہ جائیں گے جیسے سیلاب کا پانی